آئی سیپ کی میرے بعد بھی آئی سیپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان مختلف ہمارے نوجوان پہنچ رہے ہیں. پھر یوتھ ونگ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ ونگ کو منظم کیا اور ہر یونین کونسل تک اس کو لے کے گیا. اور 2013 کے انتخابات میں جب پارٹی نے میرے اوپر اعتماد کیا تو میں خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی لیڈ کے ساتھ پارلیمنٹ پہنچا. لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں، میں پارلیمنٹ میں ان کی جی حضوری کرنے نہیں آیا تھا. میں اپنے جیسے ہر اس شخص کی آواز بننے آیا تھا جن کے گردن پہ انہوں نے اپنے طاقت کا گھٹنا رکھا ہوا ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ صرف ہماری جاگیر ہے، یہ سیاست صرف ہمارا کاروبار ہے اور یہ ہمیں ورثے میں ملی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا میں پارلیمنٹ پہنچا، سب سے پہلے میری ڈگری کا ایشو بنا. کسی نے سوال نہیں کیا کہ میں کورٹ گیا، 3 سال کیس لڑا، جیتا. پھر ایک دن میں پارلیمنٹ میں تقریر کرتا ہوں اور میں لاہور میں پختونوں کے خلاف جو اتنی پروفائلنگ ہو رہی تھی اس کے خلاف میں آواز بلند کرتا ہوں اور میں مختلف اداریوں کا حوالہ دیتا ہوں اور نوٹیفیکیشنز کا حوالہ دیتا ہوں. مجھے دلیل سے جواب نہیں دیا جاتا. جواب دیا جاتا ہے ایک جاوید لطیف نامی شخص کو اٹھا کے میرے گھر کی خواتین، میرے بہنوں کے اوپر غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. جب میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا 2018 میں، جب 2018 میں دوبارہ الیکشن میں جانے لگا تو اس سے 2 ہفتے پہلے جو حالیہ غلیظ کمپین آپ دیکھ رہے ہیں، اس غلیظ کمپین کا آغاز ہوتا ہے دوبارہ الیکشن میں جانے سے 2 ہفتے پہلے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر عام طبقے کا نوجوان بھاری اکثریت سے پھر الیکشن جیت کے آتا ہے، اسٹیٹ منسٹر بنتا ہے، 100 ڈیز کے ٹارگٹس ملتے ہیں، کسی نے نہیں پڑھے. تبصرہ میرے اوپر ہو رہا ہے غلیظ گفتگو کے ساتھ. کسی نے نہیں پڑھے کہ 100 ڈیز میں جو پرفارم کیا فیڈرل منسٹر بنا. پھر جب فیڈرل منسٹر بنا تو اس دوران جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں، ذرا سنیے گا، جب میں پارلیمنٹ میں گفتگو کرتا ہوں تو میری گفتگو کے جواب میں کہ جب میں ملک کے ظلم کے خلاف، ملک میں ہونے والی ظلم، نا انصافی، ملک میں ہونے والی لوٹ مار اور ان کے حوالے دیتا ہوں اور دلائل سے بات کرتا ہوں تو کبھی قادر پٹیل، آج میں نام لوں گا، کبھی آغا رفیع اللہ، کبھی حمد اللہ، کبھی رانا ثناء اللہ، ان کو اٹھا کے میرے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. اور پھر ان کا سوشل میڈیا سیل پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا اس کو جس طرح پھر پروموٹ کرتا ہے اور اس میں لگے ہوتے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ٹی وی پہ کیا کہا جاتا ہے، آپ اپنے ٹاک شوز دیکھیں، روزانہ 50-60 پروگرام ہوتے ہیں. ٹی وی پہ پھر رات کو ٹاک شوز میں ان کے نمائندے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مراد بھی تو گالی دیتا ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ ذرا بتائیے کہ مراد نے کون سی گالی دی. صرف کاشف عباسی نے یہ سوال کیا، اور کاشف عباسی نے جب یہ سوال کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا جواب ملا؟ کہ مراد کہتا ہے کہ فرزند زرداری. صرف یہ ایک چیز، ایک جواب ملا میرے پچھلے 8 سالہ پارلیمنٹ کی تقریروں میں. لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آج میں کیوں بول رہا ہوں؟ آج میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس کے اوپر پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں اس لیے نہیں بولا کہ پہلے مجھے اور میرے خاندان کو آپ نے غلیظ گالیاں آپ دے رہے تھے، تب تک میری ذات کو نشانہ بنا رہے تھے. لیکن آج میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ جب پرفارمنس ایویلیشن ہوئی تو میں وزارت کا چہرہ ہوں، فیس ہوں. ایک کامیابی میرے ہر اس موٹر وے پولیس کے اہلکار کی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کے لیے سفر محفوظ بنانے کے لیے شہید ہوا. یہ سند میرے پاکستان پوسٹ کے اس سیکٹری سے لے کے ڈی جی سے لے کے اس کلاس 4 ملازم تک تھی، اس پوسٹ مین کے لیے تھی جو -13 ڈگری میں بھی گلگت کے برپوش وادیوں میں آپ کی امانت پہنچا رہا تھا. یہ سند میرے ہر اس NHA کے آفیسر اور اہلکار کی تھی
جنہوں نے 3 عرصے کے قلیل عرصے میں ISO سرٹیفیکیشن NHA کو ملی ان کی محنت کی وجہ سے. اور میں چند چیزیں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے. پہلی چیز یہ کہ کسی نے یہ سوال نہیں کیا پچھلے 1 ہفتے میں کہ وزارت مواصلات میں کتنے ٹارگٹس تھے اور کتنے اچیو ہوئے. 88 ٹارگٹس ملے تھے اور 88 اچیو ہوئے 100%. وہ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, کھول کے دیکھ لیتے. میرے ساتھ بغض یا میرے سے نفرت وہ آپ کر سکتے ہو, لیکن جو 44,000 پاکستان پوسٹ کے ملازمین, ہزاروں NHA کے اور موٹر وے پولیس کے اہلکار, ان کے ساتھ آپ یہ ظلم نہیں کر سکتے. آپ نے ان کے اوپر سوال یا نشان اٹھایا ہے. اور NHA نے کیا کیا میں مختصراً بتاتا ہوں. پاکستان میں چھوڑے, آپ نہیں مانتے مت مانے, لیکن ISO سرٹیفیکیشن تو یہاں سے نہیں ہوتی. دنیا نے مانا. سڑکیں آپ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت بناتی تھی 986 کلومیٹر کے مقابلے میں 2032 کلومیٹر بنائی. انہوں نے 2000 کی منصوبہ بندی کی تھی, انہوں نے 7889 کلومیٹر کی پچھلے 3 سال میں منصوبہ بندی کی. پھر اس کے ساتھ سستی بھی بنائی کہ مہنگائی کی لہر کے باوجود جو 41 کروڑ فی کلومیٹر 4 روئے سڑک بنتی تھی وہ 17 کروڑ فی کلومیٹر بنی. لیکن یہ بھی چھوڑے, جو ٹارگٹس دیے گئے تھے وہ پڑھ لیجئے. اور ان ٹارگٹس کے علاوہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتا دوں کہ NHA کی آمدن میں 128% اضافہ, مطلب 107 ارب کا اضافہ ہوا. آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو 2 موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھا ہے, تو ذرا یہ بھی سنیے کہ 117 ٹول پلازوں کے اوپر میں نے کسی کے اوپر ٹیکس نہیں بڑھایا. 2 ٹیکس جو بڑھا ہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز بھی یہاں پہ بیٹھے, ان کو پتا ہے کہ 2015 سے 35 تک نواز شریف نے معاہدہ کیا تھا. لیکن اس کی بات کیسے بڑھی؟ اس لیے بڑھی کہ آپ نے یہاں پہ ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا. ہمارے پاکستان کا واحد ادارہ جو اس وقت ای بڈنگ, ای بلنگ اور ای ٹینڈرنگ میں گیا وہ NHA کا ادارہ ہے. اس وقت ہم ای پروکیورمنٹ پہ جا چکے ہیں. پاکستان کے 13,000 کلومیٹر شاہراہوں کی ہم نے GIS میپنگ مکمل کر دی. آپ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. کرپشن کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے ای پروکیورمنٹ کا آغاز کر دیا. قبضے کے دروازے بند کر دیے کہ ہم نے GIS میپنگ کر دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ITS سسٹم کا ہم نے آغاز کر دیا اور باقی موٹر پہ کے جا رہے ہیں. پاکستان پوسٹ 2-3 باتیں کروں گا, زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا کسی اور ایشو کے اوپر بات کرنی ہے, اسی جو آج کل ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ میری بات نہ مانے. اقوام متحدہ کی جو بین الاقوامی رینکنگ ہماری آتی ہے, پچھلے 3.5 سال میں ہم 94 میں سے 62 نمبر پہ آگے 32 درجے ترقی کی. یہ پاکستان پوسٹ نہیں کہہ رہا, یہ میں مراد سین نہیں کہہ رہا. یہ اقوام متحدہ کیا جو ادارہ ہے یونیورسل پوسٹل یونین, عالمی رینکنگ بتا رہی ہے آپ کو. 13 سال بعد کہ جب فیٹ اپ کے آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی تھی, آپ فائنینشیل سروسز نہیں کر سکتے تھے, پرانا بزنس آپ کا بند ہونے جا رہا تھا, آپ 13 سال بعد خسارے سے پاکستان پوسٹ نکل آئے اس مالی سال میں. پھر موٹر وے پولیس میں آپ نے ڈرون کیمروں کا آغاز کیا, ڈپلائمنٹ بڑھائی, آپ پہلی پاکستان کی روڈ سیفٹی پالیسی لے کے آئے, ڈرائیونگ لائسنس کو آپ نے 24/7 کر دیا. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں آج زیادہ تفصیلات تو میں انشاءاللہ کمیونیکیشن کا ایونٹ کروں گا, اس میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن میں آج اپنی قوم کے لوور میڈل کلاس اور میڈل کلاس سے آپ مخاطب ہوں کہ جو باتیں میں نے کی اور جو غلیظ کمپین یہ چلا رہے ہیں, یہ ہے آپ کی اوقات ان سیاستدانوں کی نظروں میں. پہلے تو یہ آپ کو آگے نہیں دیں گے, آپ کو موقع نہیں دیں گے. میری مثال لیجئے, جو میرے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز کے طلبہ تنظیموں کے رہنما تھے, وہ آج بھی ہاسٹل میں پڑے ہیں, پہلے ان کے لیے اور آج ان کی اولادوں کے لیے زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. لیکن ان کو یہ اعتماد اور موقع یہ نہیں دیں گے. ان کی نظر میں یہ پارلیمان اور یہ سیاست یہ ان کی جاگیر ہے. یہاں پہ وڈیرے آ سکتے ہیں, یہاں پہ جاگیردار آ سکتے ہیں, یا ان کی اولادیں آ سکتی ہے. آپ جیسا میرے جیسا نوجوان یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, اور اگر آپ یہاں تک پہنچ بھی جائے, تو یقیناً ان کی نظر میں کسی غیر اخلاقی تعلق کی بنیاد پہ آپ یہاں پہ پہنچے ہیں.
پھر آپ کی قسم کے اوپر ہر قسم کی غلیظ مہم کا آغاز ہوگا. اور میری طرح اگر آپ ان کے سامنے ڈٹے رہے, آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا, آپ نے پارلیمنٹ میں اپنے پسے ہوئے عام طبقے کی آواز آپ بنے, اگر آپ نے ان کی کرپشن کو اور ان کے نااہلیوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا, تو پھر آپ کے قسم اوپر اسی قسم کے غلیظ الزامات اور بہتان لگائے جائیں گے. اور اگر آپ مختلف غلیظ کمپینوں کے بعد بھی دوبارہ ایم این اے بن جاتے ہیں کہ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے آپ کے خلاف مہم کا آغاز ہو اور آپ بھاری اکثریت سے جیت آئے, آپ اسٹیٹ منسٹر بنے, پرفارم کر کے فیڈرل منسٹر بنے, 3 سال کی جتنے ٹارگٹس تھے اور اس کوارٹر کی جو سند دی گئی سارے ٹارگٹس اچیو کر دیے, تو اس کا مطلب کیا کہ پاکستان کا ہر وہ بندہ, ہر وہ نوجوان, ہر لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کا وہ نوجوان جو اپنی آنکھوں میں اپنے ملک کے غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کے آتا ہے, جو ان کے اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے, جو اس جاگیرداروں کو, ان کے صاحبزادوں کو, ان زرداروں کو, ان کو چیلنج کرتا ہے, اور نہ صرف چیلنج کرتا ہے بلکہ پرفارم کرتا ہے کہ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال کے باقی اداروں کے لیے مثال بناتا ہے, پاکستان میں ایسا نظام دیتا ہے کہ کرپشن کے دروازے بند کرنے کے لیے ای پروکیورمنٹ دیتا ہے, قبضے اور قبضے مافیا کے خلاف اور قبضوں کو ختم کرنے کے لیے. اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائے کہ اپنی تمام اثاثوں کی جی آئی ایس میں بھی مکمل کر کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ دروازے بھی بند کر دے تو پھر ان کو اپنے اجارہ داری خطرے میں نظر آتی ہے, اور پھر ان کا سوشل میڈیا اور ان کی غلاظت یہ متحرک ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آج آیا ہوں, میرے پاکستان کے نوجوانوں, طلبہ تنظیموں, نوجوانوں کے جتنے فورمز ہیں ان کو, پاکستان کے عام اور پسے ہوئے طبقے کو, پاکستان کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کمپین, یہ مہم کسی مراد سعید کو کونے میں خاموش کر کے بٹھانے کے لیے نہیں ہو رہی, بلکہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہو رہی کہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے برابر بیٹھ سکے, آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارا مقابلہ کر سکے, آپ ہمیں چیلنج کر سکے, اور پھر آپ اتنے دم آپ میں کہاں سے آ گیا کہ آپ ملک کے خساروں کی اداروں کو جو ہم نے اتنی مشکل سے خسارے میں لے کے گئے تھے آپ اس کو خساروں سے نکال لے آؤ. جن سڑکوں سے ہم کمیشن اور کرپشن اور کاروبار بنایا ہوا تھا وہ کس طرح آپ یہاں پہ ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے مہنگائی کے باوجود سستی بنانے میں کامیاب ہو گئے, آپ تو ان کے کاروبار کے دروازے بند کرنے آئے ہو, یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ سرکس سارا اس کے لیے ہو رہا ہے. اور آخر میں پاکستانیوں, یہ آپ کے لیے وارننگ ہے, ہر نوجوان کے لیے وارننگ ہے کہ ہماری اجارہ داری کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. میں تو ان کے سامنے کھڑا ہوں, ان کے مہموں کے باوجود میں نے ڈیلیور کیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نئے انداز سے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں, جلسوں میں, آپ نے آزاد کشمیر میں دیکھا کہ ان کی قیادت پوری, آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھا, آپ نے سندھ میں دیکھا, آپ نے جمشید اضلاع میں دیکھا, اور آپ نے بار بار دیکھا. تو انشاءاللہ میں تو ایک نئے عزم کے ساتھ ان کا مقابلے کرنے آیا ہوں. لیکن میرے نوجوانوں, آج میں آپ کے لیے اور اپنی وزارت کے جو محکمے ہیں ان کے لیے آیا تھا. یہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں, یہ سارا سرکس آپ کو وارننگ دینے کے لیے ہے کہ ہماری اجارہ داری کو اور ہمارے کاروبار کو اور جو ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو تیار کیا ہوا ہے ان کو چیلنج کرنے کی جرات مت کرنا. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو ایوارڈ ملا نمبر 1, ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور جو مہم آپ کے خلاف چلائی جا رہی ہے اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن محترمہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا, کیا آپ ان کے خلاف کورٹ میں گئے؟ دوسرا, جب محترمہ بیگم کلثوم نواز مرحومہ جب بستر مرگ پہ تھی ان کے خلاف بڑی کمپین چلائی گئی, بلاول بھٹو کے خلاف بھی کافی کمپین اس قسم کی چلائی جاتی ہے, میڈیا کے اوپر بھی آپ کے کچھ منسٹرز بھی بیان دیتے ہیں, مریم نواز کے خلاف بھی اس قسم کے بیانات آتے ہیں, تو کیا آپ سب کو کنڈیم کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ جو ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے؟ دیکھیے, 2 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ جو آپ نے بات کہی میں نے اپنے حوالے سے آج گفتگو کی,
اور آپ کو 8 سال کی تقریر تمام اٹھا لیجئے، آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی. اور جب ایک ہی اینکر نے سوال کیا تو جواب کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ فرزند زرداری. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. نمبر 1. نمبر 2، آپ جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ میرے لیے میٹر نہیں کرتے. میرے لیے میرا کاز میٹر کرتا ہے. میں نئے پاکستان کا خواب لے کے آیا تھا. کسی کے لیے نیا پاکستان دو نہیں ایک پاکستان یہ نعرہ ہوگا، کسی کے لیے دعویٰ ہوگا. میرے لیے ایمان کی حد تک میں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور میں اسی کے لیے کام کروں گا. اچھا یہ بتائیے گا عمران صاحب کہ 2 دن سے فیڈرل کیپٹل میں ایک تماشا لگا ہوا ہے. تماشا اس طرح لگا ہوا ہے کہ کوئی جرنلسٹ ہے یا نہیں یہ الگ سے بحث ہے، لیکن جرنلسٹ تنظیمیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں اور بہت کچھ آپ پتہ ہے بھی میڈیا میں آ رہا ہے. اس بارے سے آپ اپنی ایف آئی اے میں جو آپ کی درخواست ہے اس کی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے. دیکھیے ایک چیز ہے سمپل، ہر پاکستانی کو آئینی پاکستان یہ ضمانت دیتا ہے. کل میں یہ بھی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. آپ میری حد تک اس کو ایک نظر سے دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے قانونی راستہ، ایک ہوتا ہے غیر قانونی راستہ. تو آپ اس تمام چیزوں کے باوجود، اور میں نے آپ کو وجہ بھی بتائی کہ اس دفعہ میں کیوں گیا. اس دفعہ اس لیے گیا کہ پہلی تو میری ذات تھی، تو میں اپنی ذات کا دفاع کرنے تو اسمبلی نہیں آیا، میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے اگر مجھ سے سوال کرنا ہے تو یہ کرے کہ آپ کے حلقے میں دوسرے حلقوں سے زیادہ کام نہیں ہوا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پارلیمنٹ میں لیجسلیشن میں اور ایوان کی کاروائی میں حصہ نہیں ڈالا، یہ میری غلطی ہوگی، وہ بھی آپ نہیں کہتے. آپ یہ کہہ دیں کہ میرے نیچے جتنے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں اس میں باقی پچھلے 5 سال دیکھ لیجئے اور یہ 3 سال دیکھ لیجئے، اعداد و شمار میں اگر آپ کو واضح برتری نظر نہ آئی تو پھر مجھ سے سوال کیجئے. لیکن اس میں تو میں صرف فیس تھا منسٹری کا، میرے اس پوسٹ مین کا کیا قصور ہے؟ میرے اس پولیس اگر میرے 2 پولیس موٹر پولیس کے جوان اس سال شہید ہوئے، آپ کو پتا ہوگا کس لیے؟ کہ وہ آپ کے لیے قانون کے تحفظ کو موٹر وے کے اوپر یقینی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے تھے. ان کا کیا قصور تھا؟ تو میں کیا کر سکتا تھا؟ آئین پاکستان جس طرح ہر شہری کو اجازت دیتا ہے، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ وفاقی وزیر ہو، آپ اسٹیٹ منسٹر ہو، آپ ایم پی اے ہو، آپ جرنلسٹ ہو، آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہو یا عام شہری ہو، مزدور ہو. آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ کی قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہو. میں نے وہی کیا. جی میں آپ کی بات بالکل میں بھی اگری کرتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں لوئر مڈل اور مڈل کلاس کو آنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے. اور آپ کی پارٹی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں اور آپ بھی بتائیں گے، اس پہ روشنی ڈالیں گے. آپ کی پرفارمنس پہ وزراء بات بھی کرتے ہیں اور گروپ بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے. تو آپ کی پارٹی میں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ اور پیسے والے لوگوں کو مخصوص نشستیں بھی دی گئی ہیں، ٹکٹ بھی دی گئی. اس سے ایگری کرتے ہیں کہ دونوں طرف یہ چیزیں ہیں. دیکھیے ایک چیز ہے، میں جس تحریک سے وابستہ ہوں اس کے طلبہ تنظیم کا تو میں نے آغاز کیا تھا، میں بانی پریزیڈنٹ تھا. اور آج میں اس تحریک کو جانتا ہوں کہ جس میں میرے جیسے نوجوان آگے آئے. پھر میرے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی پارلیمنٹ میں شاہد خٹک کرک سے ایک نوجوان ہے، عام طبقے کا ہے، وہ بھی آیا. فروخ حبیب بھی آیا. ہمارا کول شوزب یہاں اسلام آباد سے جو ہماری آئی ایس ایف کی تھی وہ آ گئی. پھر اس کے بعد علمگیر مسعود. تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کیا ایک تحریک اور جدوجہد نے کیا تحریک انصاف میں موقع دیا؟ ہاں دیا. جی جی اجاز صاحب ایک منٹ آپ. مجھے 2 چیزیں پوچھنی ہیں مراد صاحب. سر ایک تو خیر یہ طلبہ تنظیموں سے قومی سیاست میں آنے والوں کے نام بھرے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں. لیکن جس بات کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں آئی ایس ایف بنانے کا، یہ واقعی آپ کا کریڈٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کی جماعت کو 4 سال ہو گئے ہیں، طلبہ تنظیموں پر پابندی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا جو آپ کی پرسنل درخواست ہے، جو آپ نے کہا کہ قانونی راستہ اپنایا، تو وہ ایسی کیا جلدی تھی کہ جو کل عدالت کو یہ لکھنا پڑا کہ جی اتنے بجے مقدمہ ہوتا ہے اور اتنے بجے کارروائی ہوتی ہے؟ اتنی جلدی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا؟ بالکل میں یہ کل سے دیکھ رہا ہوں. میں کل سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کیا مجھے اپنا قانونی حق استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ میں بحیثیت پاکستانی اور آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون کے اوپر اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے میں نے اپنے قانونی جو طریقہ کار تھا میں نے وہ کیا. اس کے بعد کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا، ادارے کو کس انداز سے کرنا چاہیے تھا،
یہ ادارے کا اپنا مینڈیٹ ہے. میرے خیال سے اس کا سوال تو مجھ سے نہیں بنتا. آپ وفاقی وزیر ہونے کے ناطے جس انداز میں آپ کی درخواست کے اوپر کارروائی کی گئی ہے ادارے کی جانب سے, آپ اس پہ کوئی انکوائری اور کوئی نوٹس لے رہے ہیں کہ ایک تو اس پہ کارروائی ہو, دوسرا عدالت میں بارہا آپ کے مخالف پارٹی کی طرف سے آ رہا ہے کہ جو بات ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کی گئی تھی اس کے بجائے جو آپ کی درخواست ہے وہ اٹ سیلف آپ کے زیادہ خلاف جا رہی ہے, کہ اس میں بالکل ایگزیکٹلی چیزوں کو مینشن کر دیا گیا درخواست میں. تو اس کے اوپر بھی پلیز تھوڑا سا بتا دیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ نے کارکردگی کی بات کی, ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں سے قریب 3 ٹول پلازے ہیں, مری, سنجانی, پشاور کی طرف اور مندرہ. تینوں ٹول پلازوں کی اگر ہم بات کریں تو نیشنل ہائی وے پہ تینوں ٹول پلازوں سے 4-5 کلومیٹر دونوں سائڈ پہ روڈ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو پھر سر کارکردگی عام شہری کس طرح سے دیکھے کہ جب ایک طرف پوسٹ آفس کے ملازمین احتجاج کر رہے ہوں نجکاری کے خوف سے بھی اور اپنی تنخواہوں کے بڑھنے اور اس طرح کی چیزوں پہ, دوسری جانب سڑکیں جگہ جگہ اس قدر ٹوٹی ہوئی ہوں کہ ہم اپنی گاڑیاں لے کے جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. آپ حتیٰ کہ موٹر وے بھی بالکل ٹھیک. دیکھیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس انداز سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ بحث ان چیزوں کے اوپر ہو. اور پاکستان میں پرانی سڑکیں تھی 13,000 کلومیٹر, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی ٹی روڈ آپ کی ساؤتھ پنجاب, بلوچستان, کراچی سے چمن کوئٹہ جو آپ حوالے دے رہے ہیں, میں اس طرح اور حوالے دے سکتا ہوں, یہ خستہ حالی اور بری طرح تباہ تھی. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ آپ کے میاوالی, مظفر گڑھ, بلکسر, یہ سڑک ہم نے اٹھا لی اور اس کے اوپر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کام کا آغاز ہو گیا. ٹھیک, جو آپ کے پاس بجٹ جتنا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ریونیو کتنی ہوتی ہے اتنی آپ نے سڑک بنانی ہے. نمبر 2, کراچی سے چمن کوئٹہ سڑک کو خونی سڑک کہتے ہیں, اس کے 2 سیکشن کی پروکیورمنٹ ہو گئی, بیڈ آگے دیے گئے ٹھیکے, اور اسی مہینے پرائم منسٹر اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, تو یہ سڑک بھی آپ کی ہو گئی. پھر تیسری جی ٹی روڈ, تیسری ٹھیکہ دیا گیا ہے 2 سیکشن کا. تیسرا, اور پرائم منسٹر کی افتتاح کا انتظار ہے, بلوچستان حکومت سے بات ہو گئی ہے. تیسرا, کراچی, چمن, کوئٹہ, خوزدار کے 2 سیکشن کا بیڈز ہو چکے, ٹھیکہ دیا گیا اور اس مہینے اس کا کام کے اوپر آغاز ہے, پی ایم سے ٹائم دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جی ٹی روڈ, پھر جی ٹی روڈ کے اوپر بات ہوتی ہے. جی ٹی روڈ مکمل خستہ حالی کا پرانا شکار, لہٰذا جی ٹی روڈ کو پہلا موٹر وے سیالکوٹ کاریا کا آغاز ہو گیا, کاریا پنڈی کا اشتہار آ چکا. جی ٹی روڈ کے لوگوں کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں, پہلا موٹر وے آ گیا. جو پرانی خستہ حال 13,000 کلومیٹر تھی اس کا کیا کرنا ہے؟ جب ہماری آمدن میں اضافہ ہوا تو ہم نے اس پہلے فیز میں 4,000 کلومیٹر کی سڑکیں اٹھائی ہے اپنی آمدن کو دیکھتے ہوئے, جس کی ہم مرمت کریں گے. رہی بات یہ کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, جس انداز سے کیا گیا, میں خود اپنا جواب دے سکتا ہوں. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں یہاں سے نہیں, یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے لیے 2 نہیں, ایک پاکستان, ایک قانون, ایک نظام, یہ میرا ایمان ہے. میں نے اپنا قانونی طریقہ کار اختیار کیا. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا اس کے آگے وہ ادارہ بہتر سمجھتا ہے, ان کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کس انداز سے کرے. میں بتا دی. اچھا, درخواست میں نے سمپل اپنا صرف پروگرام کا حوالہ دے کے جو کہا گیا تھا وہ بتا کے میں نے قانونی کارروائی کی درخواست کی تھی, سمپل. میں نے ان کو میں نے کوئی درخواست ان کے اوپر نہیں دی, میں نے کوئی درخواست نہیں دی ان کے اوپر. آپ سے سوال کیا گیا کتاب کے بارے میں, آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں نہیں کروں. میں نے بات کر لی. جی آپ نے کہا, لیکن یہ سلسلہ تو دیکھیں ابھی ہوا, کل کو کوئی اور کا ریفرنس سے آ جائے گا, کوئی اور جائے گا, تو آپ اس پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قانونی کارروائی کا اس دفعہ فیصلہ کیا وہ آپ کو بتایا, اور میں قانونی ٹیم اور میری مشاورت ان کے ساتھ ہو رہی ہے, میں نے اس کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو, بہت شکریہ. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید پریس کانفرنس کر رہے تھے